السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ رواہ ابن ماجہ فی سننہ۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے عرفے کے فضائل کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں، اور آپ کو اس کے بارے میں الحمدللہ میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتائی تھیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں یوم عرفہ کے کچھ فضائل اور رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں الشفع اور والوتر سے کیا مراد ہے۔ محترم ناظرین، میں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو سنن ابن ماجہ جلد اول مترجم اور کتاب الصیام حدیث نمبر 1730 اور حدیث نمبر 1731 سے متعلق ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس روایت کو روایت کیا ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ بخش دے گناہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے۔ روایت کیا ہے؟ اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی کے اندر، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں کتاب الصیام کے اندر اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ اس روایت سے عرفہ کے روزے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ آئیے عرفہ کے روزے کے سلسلے میں چند باتیں مزید اور معلوم کر لیتے ہیں، اور یہ بات جان لیتے ہیں کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اور عرفہ کی فضیلت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ یعنی الشفع والوتر سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شفع سے مراد عید الاضحیٰ اور وطر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اکرمہ اور ضحاک رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، اور میں نے بتایا کہ یہ یوم عرفہ کے روزے یہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ روزہ حاجی کے لیے رکھنا مستحب نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ ترک کیا تھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ اللہ نے یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں عرفے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ نے۔ لہذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے اس روزے کو رکھنے سے منع کیا، غیر حاجی لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد و میثاق یعنی عہد و پیمان لیا تھا
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں عہد و پیمان لیا، میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کے مانند اپنے سامنے پھیلا دی، اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا کیا میں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے ہمارے بڑوں نے شرک کیا تو ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہیں، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل سے ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 173 172۔ مسند احمد میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو، جو مسند احمد کی روایت ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اس طرح کتنا بھی عظیم اور کتنا ہی یہ عظیم دن اور کتنا ہی عظیم عہد و میثاق ہے کہ اس دن میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کو گناہ سے بخشش اور جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن میں آگ سے آزادی نہیں دیتا، اور بلا شبہ البتہ ان کے قریب ہوتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے فخر کر کے فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے وقوف کرنے والوں سے، یعنی وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کر کے یہ کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور یوم عرفہ کے فضائل کے سلسلے میں اس دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اتمام ہوا ہے۔ صحیح حین میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے عمر ابن خطاب سے کہا اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر ابن خطاب نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر بھرپور انعام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو عمر ابن خطاب فرمانے لگے ہم کو اس دن اور اس جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں تھے۔ اس روایت سے واضح ہو گیا کہ یوم کی تعیین سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ ایک ہی دن ہے، دوسرا دن نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ عمر ابن خطاب نے کہا وہ میں جانتا ہوں کہ وہ جمعہ کا دن تھا، تو کیا یہ جمعہ کا دن سعودی میں الگ تھا، انڈیا میں الگ تھا، یا دیگر اور جگہوں پر الگ تھا؟ یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ وہ دن الگ تھا۔ جمعہ کا دن پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے، اور اس حدیث سے بھی اس کا ثبوت اس بات کا مل رہا ہے کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تھے وہ جمعہ کا دن تھا، اور عرفہ کی نویں تاریخ تھی، عرفہ کا دن تھا۔ جو لوگ نویں تاریخ کی تعیین اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حساب سے الگ ہے، فلاں کے ملک سے کے حساب سے الگ ہے،
وہ یقیناً کہیں نہ کہیں غلطی پر ہیں، اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ عرفہ میں وقوف کرنے والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہیں، اور یہ سب کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ اس کو اصحاب السنن نے روایت کیا ہے، اور عمر ابن خطاب سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت الیوم اکملت جمعہ اور عرفہ والے دن نازل ہوئی، اور یہ دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ یہ ایسا دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور عظیم الشان اور مرتبہ والی ذات کی قسم بھی، اور عظیم الشان والی چیز کے ساتھ بھی اٹھائی ہے، اور وہ یوم المشہود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا وشاہد و مشہود، سورہ بروج آیت نمبر 3 میں۔ حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم موعود قیامت کا دن، اور یوم مشہود عرفہ کا دن، اور یوم شاہد جمعہ کا دن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی اس کی تعیین کر دی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی اس کا تعین بتا دیا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ کسی سلف سے یہ بات ثابت کرو، کسی اس سے یہ بات ثابت کرو، تو سلف میں سب سے بہترین سلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ لہذا صحابہ کرام تفسیر بیان کر رہے ہیں، توضیح بیان کر رہے ہیں کہ شاہد سے مراد بتا رہے ہیں، مشہود سے مراد بتا رہے ہیں، اور یوم موعود سے بتا رہے ہیں کہ یوم موعود سے قیامت کا دن، اور یوم مشہود سے مراد عرفے کا دن، اور یوم شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ایک ہی دن ہوتا ہے، 2 دن نہیں ہوتے، اور جو لوگ دوسرے دن کرتے ہیں وہ شریعت کے عین تقاضے کے مطابق نہیں کرتے، اور یہی دن الوتر بھی ہے، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر، اور جس کی اللہ نے اپنے اس فرمان میں قسم کھائی ہے والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور جفت اور طاق راتوں کی اور جفت اور طاق کی قسم سورہ فجر آیت نمبر 3 میں۔ تو شفع اور وتر سے مراد میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ الشفع سے مراد عید الاضحیٰ اور الوتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اکرمہ اور ضحاک کا بھی یہی قول ہے۔ لہذا اسلاف نے بھی ایک ہی دن عرفے کا مانا ہے، اور ایک ہی دن عرفے کا تسلیم کیا ہے۔ جس دن عرفہ کا دن حاضر ہوگا مکہ المکرمہ میں، وہی دن عرفے کا دن ہوگا، اور یہی علماء بھی بیان کرتے ہیں، اور شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ اپنی کتاب کے اندر اسی بات کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج خبر پہنچنا بہت آسان ہے، لہذا اس آسانی کے دور میں عرفے کا دن اسی دن حاصل کیا جا سکتا ہے جس دن کے سعودی عرب میں ہو، لہذا سعودی عرب کے عرفے کے مطابق ہی روزہ رکھا جائے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کتنی حق گوئی سے یہ بات کہہ دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دوست اور ہمارے احباب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احباب کو اور ہمارے دوستوں کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یوم عرفہ وہی ہے جس دن کے مکہ میں عرفہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے، اور اس کے ساتھ ضحاک اور دیگر محدثین کا یہی قول ہے کہ جس دن مکہ المکرمہ میں عرفہ ہوگا وہی دن عرفہ ہوگا۔ جو لوگ نوی تاریخ اپنی اپنی کرتے ہیں، یہ اپنی اپنی کا کہیں ذکر نہیں ہے، بس ڈائریکٹ نوی کہہ دیا گیا، ذی الحجہ کی نوی تاریخ۔ اب یہ اپنی کہاں سے آیا؟ یہ لوگوں نے اپنی جانب سے ملاوٹ کی ہے، جس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے۔ اس لحاظ سے یوم موعود کا تذکرہ، یوم شاہد کا تذکرہ، یوم مشہود کا تذکرہ
ہم نے صحابہ کرام کی تفسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے بتا دیا ہے، اور یہ یوم عرفہ ہے اور اس کے فضائل بالکل واضح ہیں۔ اب انشاءاللہ اور دیگر مسائل آپ کی خدمت میں بعد میں رکھے جائیں گے، اور آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ علماء اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ بہت سارے علماء اس بات کے ہی قائل ہیں کہ عرفے کا دن وہی ہوگا جس دن کے مکہ المکرمہ میں حاجی لوگ جمع ہوں گے، اسی دن کو عرفہ کہا جائے گا، اور یہی اکثر علماء نے لکھا ہے۔ بہت سارے علماء نے جو مخالفین رویت وعدہ ہیں، انہوں نے ادھر ادھر کی کاٹ چھانٹ کرنی شروع کی ہے، جبکہ ان کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔